سبق یاد کیا ہے؟ میں پورا باب سنوں گا. ہاں باب ختم ہو گیا، پورا باب سنوں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا تمہیں. کبھی سے تم لوگوں نے سارا بیڑا غرق کیا پچھلے سال بھر روٹیاں کھائی اور نتیجے کا بیڑا غرق کر کے وہ کر دیا. باب اول، فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں. اس باب میں 5 فصلیں ہیں. باب اول میں پہلے گزرا ہے نا، 3 باب ہیں. فوائد مکیہ میں کتنے باب ہیں؟ ہاں حالات زندگی جو آپ نے یاد کیا اس میں تھا نا. آپ کی جو کتابیں بتائی تھی اس میں سب سے اہم کتاب ہے فوائد مکیہ. اس کتاب میں 3 ابواب، 3 باب ہیں اور 13 فصلیں ہیں. پوری کتاب کی بتا رہے 13 تو 3 باب ہیں. پہلا باب ہے، اس میں کتنی ہیں؟ 5. پہلی فصل استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں. کچھ بات تو اس میں آپ نے پڑھی ہوئی ہے. نمبر 1 استعاذہ اور بسملہ کا جو بیان ہے، اور شرح نہ کھولو، شرح میں پھر یاد کرنا، پہلے دماغ میں بٹھاؤ، دماغ کھولو. دماغ کتاب اصل ہونی چاہیے، شرح نہیں. شرح یاد کرنے کے لیے ہوتی ہے، اصل کتاب کھولو. استعاذہ اور بسملہ کا جو بیان ہے، دماغ میں بٹھاؤ اس بات کو. اس میں سب سے پہلی بحث ہے اعوذ باللہ بسم اللہ کے نام. اعوذ باللہ بسم اللہ کے نام. اسماء یعنی تعوذ و بسملہ پہلی بحث ہے. تو وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے پڑھا ہوا ہے، نوال القرآن میں پڑھا ہوا ہے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے 3 نام ہیں. اعوذ باللہ کو اعوذ باللہ، تعوذ، استعاذہ کہتے ہیں. اور بسم اللہ کے 3 نام ہیں. بسم اللہ کو بسم اللہ، بسملہ اور تسمیہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ کے 3 نام. سمجھ آئی بات؟ دوسری بات، اعوذ باللہ بسم اللہ کا سبب کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے، یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے. اعوذ باللہ کا سبب ابتدائے تلاوت ہے، اور بسم اللہ کا سبب صورت ہے. جب بھی تلاوت شروع کریں گے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، اور جب بھی سورت شروع ہوگی سوائے سورت توبہ کے بسم اللہ پڑھی جائے گی. سمجھ آئی بات؟ یہ بھی ایک بات تو یہ ہے، یہ تو پہلے پڑھی ہوئی ہے. دوسری بات انہوں نے سب سے پہلے لیا ہے، دیکھیں یہ جو نام ہے نا، سبب، یہ تو یہ جو عنوان دیا ہے نا، فصل اول استعاذہ اور بسملہ کے بیان میں، یہ نئے نام استعمال کیے انہوں نے. تو آدمی کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے استعاذہ کس کو کہتے ہیں، سمجھے نا، بسملہ کس کو کہتے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں جب استعاذہ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں اور بسملہ بسم اللہ کا نام ہے. ان کے 3 نام ہیں، 2 اور بتا دو. سمجھ آئی بات؟ یہ حق ہے کہ پوچھا جائے آپ سے استعاذہ بسملہ کسے کہتے ہیں. یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ اعوذ باللہ بسم اللہ کیوں پڑھی جاتی ہے.
تو اس کا سبب یاد ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ کا سبب ابتداء تلاوت، بسم اللہ کا سبب ابتداء سورت ہے۔ انہوں نے دوسری بات نمبر 2 پر قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استعاذہ ضروری ہے۔ یہاں 2 بات بتائی ہے، ایک تو یہی سبب بتایا، اور اعوذ باللہ کا سبب کیا ہے؟ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہے۔ اعوذ باللہ کب پڑھی جائے گی؟ قرآن پاک شروع، یہ کیا بتایا؟ سبب، سمجھا نا؟ اس کو محل استعاذہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ محل استعاذہ کیا ہے؟ ابتداء تلاوت۔ محل بسملہ کیا ہے؟ ابتداء سورت۔ اس کو آگے بیان کیا، اور جب بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو جب بھی سورت شروع ہوگی تو بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور جب سورت شروع کی جائے، آگے آ رہا ہے دیکھو، تو بسم اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟ محل بسملہ، جس کو ہم سبب کہہ رہے ہیں۔ اور سمجھ آئی بات؟ ہاں، اور دونوں جگہ فرمایا ضروری ہے، ضروری ہے، تو یہ کیا ہے؟ حکم استعاذہ و بسملہ کیا ہے؟ استعاذہ اور بسملہ کا حکم بتا رہے ہیں، اور الفاظ اس کے یہ ہیں، اور الفاظ اس کے، اس کا کیا نام ہے؟ الفاظ استعاذہ و بسملہ، الفاظ استعاذہ۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور آخر میں ایک بات کہی ہے، بالکل آخر میں، قرأت جاہریہ میں فائدے میں، قرأت جاہریہ میں استعاذہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، استعاذہ جہر کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر آہستہ سے یا دل میں استعاذہ کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض کا قول ایسا ہے۔ یہ کیا بتایا؟ کیفیت استعاذہ و بسملہ، کیا بتایا؟ ہاں، کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات، استعاذہ بسملہ کس کو کہتے ہیں؟ استعاذہ بسملہ کیوں ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ اور استعاذہ بسملہ کا پڑھنا کیسا ہے؟ اور استعاذہ اور بسملہ کیسے پڑھیں گے؟ اور اس کے الفاظ کیا ہوں گے؟ یہ پوری فصل کا خلاصہ ہے۔ اس کو آپ عنوان سے الگ الگ کر لیں۔ سب سے پہلی بحث ہم نے کیا لی؟ اسماء، اعوذ باللہ بسم اللہ کے نام۔ دوسری بات ہم نے لی اعوذ باللہ بسم اللہ کا محل، یعنی سبب۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں، یہ باتیں 2 پڑھی ہوئی ہیں آپ کی۔ تیسری بات، حکم استعاذہ و بسملہ، کیا؟ بسملہ جو کتاب میں ترتیب ہے نا، اسی پہ بتا رہا ہوں۔ حکم استعاذہ و بسملہ یاد رکھیں، استعاذہ کا حکم یہ ہے کہ عند القراء واجب ہے، عند القراء۔ آپ کے پاس لکھا ہوا سارا سبق، توجہ سے سنو، دماغ میں بٹھاؤ بس، یہ پوری تقریر اس میں موجود ہے، یاد وہاں سے کر لو۔ وہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا آپ کو، یاد کرنے کے لیے دیے۔ پڑھنے تو یہ ہے، پرڈی سے اترے ہوئے تھے نا تم لوگ، اس لیے میں نے دوبارہ پرڈی پہ لایا۔ تو
تیسری بات کیا ہے؟ حکم استعاذہ و بسملہ. استعاذہ کا حکم کیا ہے؟ عند القراء اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ دلیل قرآن پاک کی آیت ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ قرأت قرآن کا ارادہ فرمائیں تو اس سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. اور سمجھ آئی بات؟ اس لیے واجب ہے، اللہ کا امر ہے، حکم ہے، حکم. اور فقہا کے نزدیک عند الفقہا مستحب ہے، واجب نہیں. فقہا کے نزدیک واجب نہیں ہے، مستحب ہے. ان کی دلیل یہ وہ کہتے ہیں کہ خود قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے. خود قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے. کہ آپ تلاوت کریں یہ واجب نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، مستحب ہے، یعنی کہ روزانہ تلاوت کی جائے، واجب نہیں. تو جب تلاوت ہی واجب نہیں ہے تو اعوذ باللہ تو تلاوت کی وجہ سے پڑھیں گے آپ، وہ کیسے واجب ہو سکتی؟ سمجھ آئی بات؟ اعوذ باللہ کا سبب کیا ہے؟ ابتداء تلاوت. تو تلاوت ہی واجب نہیں ہے، اعوذ باللہ کیسے واجب ہوگی؟ فقہا یہ کہتے ہیں. تو بس اتنی بات یاد رکھیں، عند القراء اعوذ باللہ واجب ہے اور عند الفقہا اعوذ باللہ مستحب ہے. بہتر ہے پڑھ لینا چاہیے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا، اور عند القراء گناہ گار ہوگا. سمجھے؟ قرات کے اعتبار سے اعوذ باللہ واجب ہے اور فقہ کے اعتبار سے اعوذ باللہ مستحب ہے. تو یہ 3 بحثیں ہو گئی. چوتھی بحث جو انہوں نے لی ہے وہ الفاظ تعوذ بسملہ ہے. کیا ہے؟ بسملہ. الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ اچھا بسم اللہ، بسم اللہ سب کے ہاں مستحب ہے، اور حکم استعاذہ و بسملہ دونوں چل رہے نا. تو بسم اللہ کا حکم کیا ہے؟ وہ سب کے ہاں مستحب ہے، واجب نہیں، برکت کے لیے ہے. اچھا جی. اور تیسری بحث کیا ہے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ یاد رکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ اعوذ باللہ کے بہتر ہیں، افضل ہیں. بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ الفاظ پڑھیں. سمجھے؟ اور لیکن یہ الفاظ لازم نہیں ہیں. یہ الفاظ ہاں ان میں آپ کمی بھی کر سکتے ہیں، ان میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں. سمجھے؟ اور ان کو آپ بدل بھی سکتے ہیں. کمی تو نہ کریں، بڑھا لیں، بڑھائے جا سکتے ہیں. اور ان الفاظ کو بدلا بھی جا سکتا ہے، کسی اور الفاظ سے کر لیں. جیسے اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر، یہ بھی اعوذ باللہ کے الفاظ ہیں، حدیث میں آتے ہیں یہ بھی. سمجھے نا؟ اللہ کی صفت قادر بڑھائی اور شیطان کی غادر، فراڈی، دھوکے باز. اس کا بھی یہی مفہوم ہے، میں اللہ قادر کی پناہ چاہتا ہوں شیطان دھوکے باز کے شر سے.
اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، یہ بھی اعوذ باللہ ہے، ثابت بھی ہے۔ اعوذ باللہ القوی، اللہ قوی طاقت والا، اس کی پناہ چاہتا ہوں شیطان گمراہ سے۔ غوی میں نے گمراہ، سمجھ آئی بات؟ تو یہ الفاظ ہی بدل دیے، بالکل جائز ہے، بدل سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الفاظ لازم نہیں ہیں، سمجھ آئی بات؟ ہاں ان الفاظ پر اضافہ بھی جائز ہے۔ اللہ پاک کی، اگر امام شاطبی نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ پاک کی صفات میں آپ اضافہ کر دیں تو کوئی بھی آپ جاہل نہیں کہے گا، لست مجاہلا، جہالت کی طرف منسوب نہیں کیے جاؤ گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو سمیع العلیم دو صفت بڑھا دی، تو اس میں کون کہے گا کہ تو نے غلط کام کیا؟ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کیا ہونے چاہیے؟ الفاظ تعوذ کیا ہونے چاہیے؟ تو کیا لکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ الفاظ بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ ہاں البتہ ان میں اضافہ بھی جائز ہے اور ان میں تغیر تبدل بھی جائز ہے، ان کو بدل بھی سکتے ہیں۔ دونوں کی مثالیں میں نے دے دیا آپ کو۔ سوال یہ ہوگا کہ یہ الفاظ بہتر کیوں ہیں، افضل کیوں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہتر کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ الفاظ جو قرآن پاک میں اعوذ باللہ کے الفاظ آئے ہیں یہ اس کے بہت قریب ہیں۔ اعوذ باللہ کے الفاظ جو سورہ نحل میں ہیں، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہی آیت ہے نا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ باللہ من الشیطان، تو فاستعذ کی جگہ ہم نے صرف کہا اعوذ، فاستعذ کا جواب تو اعوذ ہی سے آئے گا۔ جب کہا جائے اعوذ باللہ پڑھو تو کیا کہیں گے؟ اعوذ۔ باقی ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی، آگے الفاظ وہی ہیں باللہ، فاستعذ کی جگہ ایک لفظ آیا ہے اعوذ، باقی وہی قرآن والے الفاظ ہیں باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ اس میں الفاظ قرآن جو ہیں اس کے بہت زیادہ قریب ہیں، یہ الفاظ زیادہ تبدیلی نہیں ہے، صرف ایک لفظ بدلتا ہے۔ یہ الفاظ کیوں بہتر افضل ہیں؟ اس لیے کہ یہ قرآن پاک میں جو اعوذ باللہ کے الفاظ آئے ہیں ان کے بہت زیادہ اقرب ہیں، ہاں عین سے نہیں، اقرب وہ بچھو ہوتا ہے، الف سے اقرب ہے، بہت زیادہ قریب، اکبر کی طرح۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ یعنی جامع ہیں، مختصر ہیں، تو پھر کیوں بدلنے ہیں؟ جب الفاظ جامع ہیں اور مختصر ہیں تو اس کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ بنسبت دوسرے الفاظ کے یہ الفاظ جامع ہیں اور مختصر ہیں۔ تیسری وجہ افضل ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ حدیث پاک سے بھی ثابت ہیں، یہ الفاظ
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں اعوذ باللہ پڑھی تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، تو آپ نے منع فرمایا اے ابو المنذر، یہ ان کی کنیت ہے، ایسے نہ پڑھو، ایسے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو آپ نے یہی الفاظ سکھائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہی الفاظ سکھائے ہیں، اس لیے یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ البتہ ایک سوال یہاں یہ رہے گا، اور ممتحن بعض اوقات نہیں اٹھا بھی دیتے اس بات کو، پوچھ لیتے، اسے دیکھنا ہوتا کہ یہ بیوقوف سمجھا بھی ہے کہ نہیں، کیسے رٹا مارا ہوا ہے اس نے، اور یعقوب علیہ السلام، ہاں ممتحن یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بات سمجھی بھی ہے، کیسے رٹا مارا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے دماغ میں بٹھاؤ پورا سبق۔ تو ہم نے تیسری دلیل یہ دی کہ یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں، اس لیے یہ افضل اور بہتر ہیں۔ تو سوال یہ ہوگا جب حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، تو پھر تو دوسرے الفاظ جائز ہی نہیں ہونے چاہیے، پھر دوسرے الفاظ کیسے جائز ہو گئے؟ جو الفاظ قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، تو ان پہ پھر کیسے دوسری وہ ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اصل میں سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، یہ حدیث پاک اس کی سند میں ضعف ہے، ضعیف حدیث ہے، اس لیے اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ لازم ہو جاتی۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ الفاظ استعاذہ و بسملہ ہوا، البتہ بسم اللہ کے الفاظ پر جہاں بھی آئے ہیں حدیث مبارکہ میں بھی، قرآن میں بھی، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہیں، یہی الفاظ ضروری ہیں بسم اللہ کے، ان میں نہ اضافہ جائز ہے نہ رد و بدل جائز ہے، بسم اللہ کے الفاظ یہ ضروری ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ الفاظ استعاذہ و بسملہ۔ چوتھی بحث ہے استعاذہ اور بسملہ کے متعلق، کیفیت استعاذہ و بسملہ کی کیا ہے؟ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں؟ کیسے پڑھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیفیت استعاذہ و بسملہ۔ تو اس میں آخر میں جا کر کے یہ بات کہی ہے کہ قرأت جہریہ میں تعوذ جہرن ہونا چاہیے، قرأت جہریہ میں جہرن ہونا چاہیے، اور چونکہ بسم اللہ اعوذ باللہ کے تابع ہے اس لیے اس کو بیان نہیں فرمایا، اس کا بھی حکم یہی ہے، تو آپ یوں کہہ لیں قرأت جہریہ میں تعوذ و بسملہ، تعوذ اور بسملہ کیا ہونا چاہیے؟ جہرن۔ اگر آپ نے اونچی تلاوت کرنی ہے، زور لگانا ہے، تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ بھی زور سے ہی پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی، اور اگر آپ نے قرأت آہستہ کرنی ہے تو پھر تو سب کے نزدیک آہستہ ہی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پہ پھر کیوں زور لگا رہے ہیں خام خواہ؟ تلاوت تو آپ نے آہستہ کرنی ہے، اور سمجھ آئی بات؟ ہاں، تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا پڑھنا قرأت کے تابع ہے، کس کے؟ قرأت جہریہ میں جہرن، سریہ میں سرن،
قول محقق یہی ہے، تحقیق شدہ بات جو ہے وہ یہی ہے۔ البتہ بعضوں نے اعوذ باللہ کو ہر حال میں جہرن کہا ہے اور بعضوں نے ہر حال میں سرن کہا ہے، اختلاف ہے اپنی جگہ، اور دونوں کی دلیل یعنی جو کہتے ہیں کہ یہ جہرن پڑھنی چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اعلان تلاوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلان اونچی ہونا چاہیے، نہ کہ گاؤں کے ملا کی طرح، نہ کہ گاؤں کے اسپیکر کھول کے اعلان کر دیں گے، لیکن وہ چیز تو پہنچی ہوتی ہے، بتانی نہیں ہے، اس کو حلال کرنا ہے۔ ایک بڑھیا کا سامان گم ہو گیا تھا، وہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ میرا سامان کسی مولوی کو نہ ملے، یا اللہ میرا سامان کسی مولوی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہی تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں صحیح کہہ رہی ہوں، کسی عام آدمی کو مل گیا تو وہ ضرور پہنچ جائے گا، مولوی کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اس کو جائز کرے گا، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ اس کو کیا کر لے گا؟ جائز کر لے گا اپنے اوپر۔ اس کو طریقے آتے ہیں، باقیوں کو پتہ نہیں، بیچارے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی لوگ صریح حرام میں مبتلا ہوتے ہیں، مولوی حلال تو کرتا ہے نا، بہرحال حرام نہیں کھائے گا، یہ بھی تو بات ہے نا۔ ایک ہے زکوٰۃ، سود ڈائریکٹ کھا جانا، وہ تو حرام ہے، تاکلہ النار قرآن نے کہا اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے کھانا، تو مولوی کم سے کم حرام ڈائریکٹ نہیں کھائے گا، اس کو حلال کرے گا، شریعت کے مطابق کر کے کھائے گا، اور پھر اس میں کوئی حرج نہیں رہتا۔ اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میرا سامان کسی مولوی کے ہاتھ نہ لگ جائے، یہ نہیں چھوڑتے۔ تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل میں اعلان تلاوت ہے، اور اعلان جو ہے وہ اونچی آواز سے ہوتا ہے، بتانا ہے کہ بھائی خاموش ہو جاؤ میں تلاوت کر رہا ہوں، اعوذ باللہ بسم اللہ اونچی پڑھ دی، پھر چاہے تلاوت ایسا کرے، اعلان اونچی کرے، تو ان کی بھی دلیل ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ آہستہ پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں آہستہ پڑھے، اس لیے کہ یہ دعا ہے، یہ کیا ہے؟ اور دعا میں اخفاء، آہستہ دل میں دعا مانگنا، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک بحث باقی رہ گئی، اس کے لیے وقت چاہیے، اور وہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے، خالی تکرار کرنا اس کا، وہ ہے کیا کہیں اس کو، محل استعاذہ و بسملہ، اس کی تفصیل ہے۔ ہم نے صرف اتنی بات پڑھ لی کہ استعاذہ اور بسملہ کا محل استعاذہ کیا ہے؟ ابتداء تلاوت، اور محل بسملہ پھر ابتدا کی صورتیں ہیں، پھر وصل فصل کے طریقے ہیں، وہ اسی صورت میں شامل ہے، وہ باقی رہ گئے۔